یہ صاحب استطاعت پر ہے، اور استطاعت یہ ہے کہ جو قربانی کرنے کی استطاعت رکھتا ہے. بالکل صحیح. اچھا، اس کی استطاعت میں یہ نہیں ہے کہ اس کے گھر کے اندر کوئی سرٹن لیول کا سامان ہو، ایک خاص قسم کی دولت ہو، ایسا نہیں ہے. استطاعت یہ ہے قربانی کرنے کی استطاعت. بس جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت ہو وہ قربانی کرے. کیونکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اس طرح الیبوریٹ فرمایا صحابہ کرام کے سامنے، تو لوگوں نے استطاعت کو یہی سمجھا کہ اس کے پاس ایک جانور کی کیپیسٹی ہو. بس یعنی ایک آدمی نے یہ کہا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، میرے پاس تو ایک بس دودھ دینے والی بکری ہے گھر میں، اور اس کے علاوہ میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو ظاہر ہے اس وقت کوئی ذرائع آمدن، یہی سمجھی انہوں نے، ایک جانور کا کوئی ذرائع آمدن اور تو تھے نہیں. بالکل. تو اس نے کہا دودھ دینے والی ایک بکری ہے تو میں وہی کر دوں. اب دیکھیں استطاعت کا جو لیول وہ سمجھ رہے ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ نہیں، وہ چونکہ اس سے تمہارے فیملی کا گزارا ہوتا ہے، بچے دودھ پیتے ہیں، تو وہ معاملہ خراب ہو جائے گا، یہ استطاعت نہیں ہے. لہٰذا وہ نہ کرو، بلکہ تم یہ کرو، اس کو کرنے کی بجائے تم اپنے یہ جو ناخن ہیں اور بال ہیں وہ 10 دن نہ کاٹو، اور نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال اپنے باٹ کاٹ لینا، صفائی کر لینا اور اپنے ناخن کاٹ لینا، تمہیں قربانی کا ثواب ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب اس حدیث میں نہ کاٹنے کا ذکر تو نہیں ہے کیا؟ ہاں نہیں، اس میں نہ کاٹنے کا ذکر نہیں. نہ کاٹنے کا ہم اس سے استدلال کرتے ہیں جو دوسری حدیث ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو شخص قربانی کرنے کا ارادہ کرے اس کو چاہیے کہ چاند نظر آنے کے بعد پھر اپنے بال وغیرہ نہ کاٹے. جب وہ حدیث موجود ہے تو اس کا مطلب ہے یہ شخص جس کو آپ فرما رہے ہیں کہ تجھے قربانی کا ثواب ہوگا، اس کو بھی چاہیے کہ یہ نہ کاٹے. ٹھیک. لہٰذا جب جا کے کاٹے گا تو اس کو قربانی کا ثواب ملے گا. اس کے لیے قربانی کا ثواب ہے، دوسروں کے لیے کمپلسری ہے. جو شخص قربانی کرنا چاہتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ اس کو نہ کاٹے کوئی بھی اس طرح کا. لیکن اس کو واجب کہنا یہ تھوڑا مشکل کام ہے. کچھ صحابہ کرام نہیں بھی کرتے تھے، کچھ صحابہ کرام نہیں بھی کرتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو زیادہ سے زیادہ وعید فرمائی ہے نا، آپ نے یہ فرمائی ہے کہ جو شخص صاحب استطاعت ہونے کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے. اب یہ جو عیدگاہ میں نہ آنا ہے، اس سے لوگوں نے اس وعید کو سمجھا کہ یہ واجب ہے، قربانی جو ہے اس سے واجب ہے. بہرحال ایک نقطہ نظر، ایک مکتب فکر کا نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ واجب ہے. ٹھیک. دوسرے مکتب فکر کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کرتے رہے، صحابہ کرام بعض صحابہ کرتے تھے اور بعض صحابہ نہیں کرتے تھے، اور ظاہر ہے کہ اس کو یہ سنت بھی ہے تو سنت مؤکدہ ہے اور سنت متواترہ ہے. ترغیب بہت ہے اور نبی فضیلت بھی بہت ہے، اور اس کو یہ اگر سنت بھی ہے تو بہرحال یہ واجب کے قریب پہنچی ہوئی ہے. اور واجب بھی ان لوگوں نے کہا ہے جو واجب اور فرض میں فرق کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ واجب ہے. فرض وہ بھی نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں واجب ہے، اور ان کے ہاں فرض اور واجب میں فرق ہے. اور جب آپ سنت کی اہمیت اور سنت کی حجیت جو قرآن نے بتائی ہے اس کو سمجھتے ہوں تو کسی چیز کا سنت ہونا بھی اور سنت متواترہ اور سنت مؤکدہ ہونا بھی یہ کوئی چھوٹی فضیلت نہیں ہوتی. یہ ہم نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے کہ فلاں فقہا نے اس کو واجب کہہ دیا تو زیادہ اہمیت ہے اور سنت کہہ دیا تو کم اہمیت ہے. بلکہ میں یہ عرض کروں کہ جو شخص کسی چھوٹی سی سنت کا بھی انکار کرتا ہے، اس دلیل کی بنیاد پر اپنے ذہن میں یہ دلیل رکھتا ہے اور فکری کجی رکھتا ہے کہ اس شخص کو اس سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ دلیل دے کے اگر کوئی بات کرتا ہے تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ کسی چھوٹی سے چھوٹی حدیث کا انکار اس بنیاد پر کہ اس کے پیچھے فکری کجی موجود ہو، یہ الحاد ہے، اور جو الحاد ہے وہ یقیناً کفر کے قریب انسان کو لے جاتا ہے. یہ بالکل دہریت اور الحاد اور اللہ تعالیٰ کو تسلیم نہ کرنے کے مترادف ہے.